السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 25۔ المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ العشیرہ کے دوران میں اور سیدنا علی ابن ابی طالب رفیق کے سفر اور کچھ دیر تک ان کا کام دیکھتے رہے، پھر ہم پر نیند غالب آ گئی تو ہم دونوں جا کر کھجور کے چھوٹے پودوں میں مٹی پر لیٹ کر سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے آ کر اپنے پاؤں مبارک سے ہمیں ہلا کر بیدار فرمایا، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم گرد سے خوب آلود ہو چکے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب سے فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ پھر فرمایا، میں تم دونوں کو سب انسانوں سے بڑھ کر دو بدبخت افراد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا بدبخت وہ ہے جو قوم سمود کا اخیمر نامی شخص تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اور دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جو اے علی تمہارے سر پر تلوار کی ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ علی پہلی امت یعنی قوم سمود میں ایک اشکا تھا، فدمدم علیہم ربہم فسواہا فلا یخاف عقباہا کے تحت وہ اونٹنی کی کونچیں اس نے کاٹ دی تھی۔ قوم سمود میں سے تھا وہ اشکا، تو پھر اس اشکا کی اس حرکت کے بعد اس قوم کو کبھی فلاح نہیں ملی۔ اے علی، دوسرا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا کہ جو اس امت کا اشکا ہوگا، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم، تو وہ بھی تیرے سر پر ضرب لگائے گا، یعنی کہ حضرت علی کو بھی اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ قرار دیا۔ تو اس طرح جس طرح اس نے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ بدترین شخص قرار پایا اس امت کا، اور پھر اس امت کو کبھی فلاح نہ ملی، کبھی خلافت نہ نصیب ہوئی، اسی طرح اس امت کا اشکا جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم، اے علی تیرے سر پر ضرب لگائے گا اور تیرے سر کو خون سے رنگ دے گا، یعنی کہ حضرت علی کو شہید کر دے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ پیشن گوئی آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ہی کر دی تھی، تو بے شمار حدیث میں اس کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت علی کے شہید ہونے کی غیبی خبر، جس طرح حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ روایات فرماتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 حدیثوں کے اختتام پر ایک کنکلوژنگ ریمارکس دیتے ہوئے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کی خلافت کا ایک آخری کوشش تھی کہ سیدنا ابو بکر، عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خلافت راشدہ محفوظہ کو دوبارہ بحال کر دیا جائے، جس کو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان کے دور میں سیدنا عثمان نے خود تو انہی نہیں بلکہ ان کے چند رشتہ دار بنو امیہ کے شریر گورنروں نے عملی طور پر خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا تھا، یعنی کہ فتنوں والی خلافت بنا دیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریر گورنروں نے۔ صحیح الاسناد حدیث میں ان فتنوں کی پیشن گوئی بھی ہے سے موجود ہے، لیکن سیدنا علی کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح اس امت بھی ملوکیت کا عذاب مسلط ہوا، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے، کوفے میں عبداللہ بن سعد، کوفے میں ولید ابن عقبہ، جو شراب پی کے اس نے نماز پڑھی تو صحابہ کرام احتجاج لے کر آ گئے، اور مصر میں عبداللہ بن سعد بن نبی سرا، جو کہ مرتد ہو کے دوبارہ اسلام میں آیا تھا، اس نے خزانے میں خرد برد کی، اس سے صحابہ کرام پریشان ہو کر شکایت لے کر آ گئے۔ اسی طرح بصرہ میں تمام صحابہ کرام ان ستائے ہوئے گورنروں سے، اور شام میں معاویہ جو کہ بیت المال میں سونا چاندی الگ کر کے جو ہے تقسیمات کیا کرتا تھا، اس پر تمام صحابہ کرام نے آ کر ان سے احتجاج کیا۔ اسی احتجاج کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ احتجاج جو تھا طول پکڑ گیا، جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ وجود میں آیا۔ تو اس واقعے میں بھی حضرت عثمان کے گورنر، اور خاص طور پر مروان جو کہ آپ کے گھر میں ہی رہتا تھا،
خلافت کے نظام میں مداخلت کرتے ہوئے اس نے خرد برد کا اس طرح طریقہ اپنایا کہ صحابہ کرام بے چین ہو کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے، اور انہی گورنروں کی جو ہے خرد برد اور انہی گورنروں کی بے نبسہ نفسی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ وقت آیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ خلیفہ بنتے ہی ان تمام گورنروں کو معزول کر کے حاضر فرمایا تاکہ ان سے ساری معلومات اکٹھی کی جائے اور ان کا احتساب کیا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ اس بنا پر انہوں نے یہ کام کیے جس سے حضرت عثمان کو شہید ہونا پڑا، اور ان قاتلوں کو بھی قلعہ کما کرنے کے لیے ان گورنروں کو بلا کر احتساب کرنا بہت ضروری تھا۔ ان گورنروں کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی اب ان کی بھی خبر لیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت علی کی مخالفت کی، اور گورنروں نے اکٹھے ہو کے حضرت علی کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں حضرت علی نے لشکر تیار کیا اور جنگ جمل ہوئی، اور پھر جنگ صفین ہوئی اور جنگ نہروان ہوئی۔ ان جنگوں کے حالات آگے ہم آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ اس وقت جز اے اور جز بی اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ باذن اللہ اگلا جز ہم شروع کریں گے، جز سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام